نماز، یہ نماز قرآن تو یہاں کرتا ہو تُلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ برائیوں سے رک جایا کرتے ہیں۔ یہ نماز بڑا کنٹرول کرنے والا یہ عمل ہے، برائیوں سے دور رکھنے والا عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرنے لگے اور ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس بیماری کو وہن کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہوگی، لیکن اس کا ویلو ختم ہو جائے گا، اس کا پاور ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس بیماری کا نام کورونا نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام کینسر نہیں ہوگا، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے اس وہن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بڑی محبت لوگ کرنے لگیں گے، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا کی چمک دمک میں ڈوب جائیں گے، ہائے دنیا کرتے چلے جائیں گے۔ حب الدنیا، دنیا سے بڑی محبت ہوگی، وکراہیت الموت، اور موت سے آخرت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آج دنیا کے چکر میں لگنے والوں لوگوں سنو، ہاں دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن دنیا کے پیچھے میں اتنا بھی ڈوبنا نہیں چاہیے کہ آخرتی کو تم بھول جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ بیماری لوگوں کے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی، اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل کلیئر اور واضح طور پر آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ نبی کی بات بالکل سچائی نظر آ رہی ہے۔ آج دنیا کی فکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، اپنے گھر کو ماربل سے سجا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، کولر لگا رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا اگر گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہو، خوبصورت بنانا ہو، تو گھر کے اندر حیا پیدا کرو، گھر کے اندر شرم پیدا کرو، گھر کے اندر دینداری پیدا کرو۔ گھر کے اندر ماربل لگا لینے سے، سنگ مرمر لگا لینے سے، کولر اور اسی طریقے سے اے سی وغیرہ لگا لینے سے گھر خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو گھر والے کو دیندار بننا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور میرے بھائیوں تمہیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنی پڑے گی، تب تیرا گھر خوبصورت ہوگا۔ آج گھر کا سسٹم بڑا بگڑا ہوا ہے، باپ بھی نمازی نہیں، ماں بھی نمازی نہیں، بہن، سب معاملہ وہی گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر اس کے بعد اپنی فیملی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ گھر سے ایک معاشرہ بنتا ہے، جب ایک گھر والے سدھریں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے گھر کی فکر ہوگی۔ آپ کا گھر سدھرا ہوا ہے تو آپ سوچئے گا میرا بھائی کا گھر بھی سدھر جائے، لیکن آپ بگڑے ہوئے تو سامنے والے کی کیا فکر ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، امام کائنات نے بڑا پیارا مثال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر میں جا رہے ہیں، اور اسی کشتی میں دو منزلہ ہے، ایک اوپر والا منزلہ، ایک نیچے والا منزلہ۔ نیچے منزلہ رہنے والے، نیچے منزلے میں رہنے والے بار بار اوپر جا کر کے پانی مہیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں اور پیاس بجھاتے ہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں اگر نیچے منزلہ میں رہنے والے لوگ سوچنے لگے بار بار اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نیچے ہی سوراخ
کر لیں, نیچے ہی سے پانی مہیا کر لیں, نیچے ہی سے پانی حاضر کر لیں. اب اوپر والا اگر نیچے والے کو منع نہ کرے تو نیچے والا ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, اوپر والا بھی ڈوب جائے گا. یہ مثال جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھائی, اور آپ نے بتایا کہ یہی معاشرہ اگر سمجھو فلاں گھر والا بگڑا ہوا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے, اس کا بیٹا شراب پیے, اس کی بیٹی غلط کام کرے, وہ آدمی جوا کھیلے, وہ آدمی کچھ بھی کرے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, آج آگ اس کے گھر میں لگی ہے, وہی آگ تیرے گھر میں کل لگ جائے گی. اس وجہ سے اپنے گھر کی بھی فکر کرو اور اپنے معاشرے کی فکر کرنے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, فرمایا لوگو اے میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے, نبی اکرم کی زندگی دیکھیں گے, اللہ کے نبی اس جہنم سے بچنے کی تیاری خود کیا کرتے تھے, اور دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے, اور رات میں بھی اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے, رکوع کیا کرتے تھے, سجدہ کیا کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے, اور یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. نبی اکرم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی, اور اپنے فیملی کو بھی بچانے کی بھی کوشش کی, یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ, یہ نبی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو جنت میں لے جا سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں او میری بیٹی فاطمہ سنو, اے میری بیٹی فاطمہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, جو مانگنا دنیا میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے سکتا ہوں. آج دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹی سے ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے تو اپنے بیٹی کی فرمائش کو پورا بھی کرتا ہے. یہ چاہیے, ٹیپ چاہیے, وہ چاہیے, یہ چاہیے, گاڑی چاہیے, موبائل چاہیے, لے لو بیٹی. استعمال صحیح سے کرنا, اپنے بیٹی کی فرمائش کو باپ پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں میری بیٹی جو مانگنا ہے, جو میری استطاعت میں طاقت میں دنیا میں جو بھی تم مانگتے ہو مانگ لو, میں تمہیں دینے کو تیار. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, لیکن میری بیٹی سن, کل قیامت کے دن تمہارا باپ لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن ذرہ برابر تیرا باپ کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بھی فکر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کی بھی فکر کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں اپنے پریوار کی بھی فکر کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو, آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے. اب باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دے؟ آج ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اپنے بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کہاں سے دے؟ میرے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنی اصلاح کرو, اس کے بعد اپنے گھر والے کی اصلاح کرو, گھر والے کی اصلاح, اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچو. لیکن میرے بھائیوں, ہم تو صنم ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یہ حال ہے. عجیب مسئلہ ہے. سماج کے اندر اصلاح پیدا کرنی ہو تو میرے بھائیوں ان اہم پوائنٹ کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے, ان اہم پوائنٹ کو. اور عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, حلال و حرام سے تمہیں بچنا پڑے گا. میرے بھائیوں, مدرسوں کو زندہ رکھو, مدارس کو زندہ رکھو, علماء کو زندہ رکھو. یہ علماء ہیں, یہ اسلام کے یہ پلر ہیں. یہ مدارس یہ اسلام کے پلر ہیں. یہ مساجد یہ اسلام کے پلر ہیں. ان مسجدوں کو زندہ رکھنا ہے. اللہ نے کہیں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی چندے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی پیسے کی ضرورت آ گئی؟ نہیں. اللہ کی ان چیزوں کو, یہ مدارس, یہ مساجد, یہ علماء, یہ دین کا ایک حصہ ہے, قلعہ ہے. ان کو اگر تم مضبوطی کرو گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو, اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب تصور کرو فلسطین کا وہ منظر آپ دیکھیے, فلسطین کا وہ منظر. ایک مسجد کو بچانے کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہے, دعائیں کی جا رہی ہے,
اس مسجد کے اوپر یہودیوں کا قبضہ، اسرائیل کا قبضہ، اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، وہاں کی بہن بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا، پیٹا جا رہا، سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہاں کے لیے دعائیں نکل رہی ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اندر شارٹ ویڈیو میں چھوڑ کر کے باقاعدہ وہاں پہ تاپتے ہوئے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے، بچوں کی لاش کو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں کے لیے تم دعا کر رہے ہو، میرے بھائیوں تم اپنے مسجد کو کب تم آباد کرو گے؟ وہ تو مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کے لیے چلو تم دعا کر رہے ہو، لیکن اپنے مسجدوں کو تم نے جو ویران کر رکھا ہے، اپنے مسجدوں کو آباد کب کرو گے؟ آج مسلمانوں کا حال تو یہ، ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھتا تو مسجدوں کو